امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کسی بھی ملک کو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو یا کسی بزنس مین کو جو بزنس رن کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلا کام اب کرنا یہ ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے. یعنی اس کے جو امپلائی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان کی سیکیورٹی کے اوپر، ان کی خوشی کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے اس ریسورس کو، جو اس کے پاس ہے، جو اس کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی. آج کا موضوع سول ایویشن کے اوپر ہے، یا آپ کہیے کہ جنرل ایویشن. جو ہمارے ملک میں جو ایویشن کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کی بحالی ہو سکتی ہے، یا اس کے جو کرائسس ہیں اس کو اس میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. یہ ایک موضوع ہے، اور اس موضوع کے اوپر کوئی 1.25 گھنٹے کا ویلاگ ایک آن ایئر ہوا یوٹیوب کے اوپر. ایک اینکر صاحب نے انہوں نے ویلاگ کیا، اس میں ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اوورآل کافی ساری چیزیں اس میں اچھی تھیں، انہوں نے ایکسپلین کی، اور کچھ چیزیں ایسی جن سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس کو ہم باری باری ذرا ڈسکس کریں گے کہ کیا ان کا کہنا تھا اور کیا چیزیں ابھی بھی یہ لوگ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. نمبر 1، پچھلے دنوں جب یہ پی آئی کا کرائسس ہوا عمران خان صاحب کے زمانے میں، ایک ایویشن منسٹر تھے، انہوں نے ایک بیان دیا جہاں سے یہ کرائسس ایکچولی شروع ہوا. انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے پاس کوئی 162 یا 165 کے قریب پائلٹس ہیں، مور دین 40% پائلٹس جو ہیں ان کے لائسنس جعلی ہیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے اسمبلی میں دیا، سب جانتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، اس کو میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا ہے. وہ جب اسٹیٹمنٹ آئی تو وہ ظاہر ہے وہ ساری اسٹیٹمنٹ امریکہ میں پڑھی گئی، یو میں پڑھی گئی، سب کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باقی دنیا میں نہیں ہوتی. امریکہ میں بھی بہت سارے پائلٹ ایسے پکڑے گئے، انڈیا میں بہت زیادہ پائلٹ اس طرح کے پکڑے گئے. لیکن ظاہر ہے وہ عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے اس طرح آگے اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. انہوں نے جو لوگ پکڑے ان کو فارغ کر دیا، ان کو سزائیں دیں. مگر ہم لوگ کیونکہ ذرا نالائق لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو ہم نے کھڑے ہو گیا اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دے دی. تو پھر وہ پی آئی چونکہ انٹرنیشنلی آپریٹ کرتی تھی، وہ پی آئی کی ساری فلائٹیں بند ہو گئیں، یورپ بند ہو گیا، امریکہ بند ہو گیا، اور آلموسٹ پی آئی ساری گراؤنڈ ہو گئی سوائے کینیڈا کے، اور کچھ ایسٹ میں کچھ روٹ سے جو چلتے رہے. اس کے بعد یہ سب سلسلہ شروع ہوا. یورپین جو ریگولیٹری باڈی ہے، ایسا، آئی کیو اور ایف اے امریکہ کی جو ریگولیٹری باڈی ہے، ان سب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا سارا کچھ. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا. تو مین وائل جب یہ ساری انکوائری ہوئی اور سب چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ وہ جتنے اناؤنس کیے گئے تھے وہ پائلٹس کے لائسنس ایکچولی فیک نہیں تھے. وہ کوئی ایگزام کے اندر کچھ مسئلہ تھا، کچھ لوگوں نے ایگزام میں چیٹنگ کی تھی، اور وہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھے، اور وہ چیٹنگ کر کے وہ پاس ہوئے، انہوں نے لائسنس لیے. تو اس کے اوپر جب میں نے یہ چیز ایک پہلے ویلاگ کیا تھا کہ وہ لائسنس فیک نہیں تھے. وہ آج تک بھی، یہ بھی جو جس کا میں ریفر کر رہا ہوں ویلاگ کا پوڈ کاسٹ کا جو ایک ہوئی ہے تھوڑے دن پہلے، اس میں بھی اینکر صاحب نے وہی کہا کہ فیک لائسنس تھے 50% پائلٹس کے. خدا کا نام ہے، فیک لائسنس نہیں تھے. فیک وہ لائسنس ہوتا ہے جو آپ گھر بیٹھ کے بنا لیں، وہ فیک ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیک، جس کا کوئی وجود نہ ہو، جس کا کوئی نمبر نہ ہو، جو کوئی پراپر اتھارٹی سے ایشو نہ کیا گیا ہو، اس کو بولتے ہیں فیک. آپ ابھی تک وہی لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ابھی تک پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں آپ لوگ. یہ وہ کچھ لوگوں نے، ویری فیو، کوئی 10-15 لوگ تھے، 20 لوگ تھے جنہوں نے چیٹنگ کی تھی ایگزام کے اندر، اور انہوں نے چیٹنگ کر کے وہ ایگزام پاس کیا تھا، اور پاس کرنے کے بعد انہوں نے لائسنس لیا تھا. وہ لائسنس سول ایویشن ایشو کیا تھا. تو وہ چیز ایک تھی جس کو، اور وہ ان لوگوں نے کورٹ میں کیس کیا تھا، اور وہ ایک کورٹ میں کیس جیت بھی گئے تھے، اور ہائر کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا جس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لائسنس فیک تھے. میں نے نہیں ہو. اس کے بعد جب ایاسا نے، آئی کیو نے سختی کی، تو انہوں نے
کہا کہ سول ایویشن کے 3 حصے کر دیے جائیں. ان 3 حصوں میں جیسے اس پوڈ کاسٹ میں نے بتایا، ایک ہے پاکستان سول ایویشن ایکٹ، یعنی ریگولیٹری باڈی جو کہ لاس کو ریگولیٹ کرے گی، جیسے امریکہ میں FAA ہے، یورپ میں ایسا ہے، اس طرح سعودیہ میں گاکا ہے، یہ اس طرح کی باڈی. اور ایک ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی. یہ جو ایئرپورٹ اتھارٹی جو ہے، اس میں آپریشنس اور ATC اور اس طرح کی سروسز پرووائڈر چیزیں ہیں جتنی کی ساری وہ اس میں اس حصے میں آئیں. تیسرا تھا بیورو آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن، یعنی جو جہاز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کریش ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو، انسیڈنٹ ہو ایئرپورٹ پہ، وہ اس کو مانیٹر کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور اپنی ریکمنڈیشن دیں گے یا وہ رپورٹ پبلش کریں گے. یہ 3 حصے ہو گئے، ریگولیٹری باڈی، سروس پرووائڈر اور ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن. یہ 3 حصے بن گئے. اب جب 3 حصے بنے تو اب یہ دیکھیے کہ یہ 3 حصے تو دنیا میں آلریڈی پچھلے 40 سال سے ہیں. ہمیں اتنے لیٹ سمجھ کیوں آئی؟ کیوں ہمارے سر پہ کوئی ڈانگ مارتا اور پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے؟ یعنی ریگولیٹر ہمیشہ الگ ہوتا ہے، سروس پرووائڈر ہمیشہ الگ ہوتا ہے، آپریٹر ہمیشہ الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. لیکن ہم نے نہیں کی، ہم نے ایک ہی انڈر ون امبریلا سول ایویشن اتھارٹی کے انڈر، پہلے وہ سول ایویشن ہوتی تھی، پھر بعد میں 1984 میں وہ اتھارٹی بن گئی، اور اس کے پہلے DG ہوتے تھے خورشید احمد مرزا، ایئر مارشل خورشید احمد مرزا. تو تب سے وہ سارے کے سارا ایک ہی سول ایویشن کے انڈر ہی یہ سارے کے تینوں ڈپارٹمنٹ تھے. بڑے نہیں ہو، یہ تو ایک اچھا عمل ہے جو انہوں نے تینوں کو الگ کیا، تاکہ ریگولیٹر جو ہے وہ ریگولیٹر کا کام کرے، سروس پرووائڈر کا کام کرے، اور انویسٹیگیشن بالکل ہی ٹوٹل الگ ہے، جیسے امریکہ میں NTSB ہے. یہاں ایک سوال جو اینکر پرسن نے اٹھایا ان سے، ان کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ASF کہتے ہیں، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، جو کہ ایک سرونگ میجر جنرل، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹ اور بھی ہیں ایئرپورٹ پہ، اس طرح تو نہیں ہوتا پوری دنیا میں، یہ اتنے ڈپارٹمنٹ کہاں ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں. میرے خیال میں وہ پڑھے لکھے اینکر ہیں، لیکن شاید ان کو پتہ نہیں ہے. وہ یہی پرابلم ہے کہ لوگ اٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور دوسروں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں. ایئرپورٹ پہ بہت سارے اور ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، امیگریشن بھی ہوتی ہے، کسٹم بھی ہوتا ہے، انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، نارکوٹکس والے بھی ہوتے ہیں، اور سول ایویشن بھی ہوتی ہے، آپریٹر بھی ہوتے ہیں، پھر اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا جو ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ویجیلنس والے الگ ہوتے ہیں. تو یہ سب ڈپارٹمنٹ مل کے کام کرتے ہیں. ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو سول ایویشن کے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، جن کو میں نے کہا ریگولیٹری ہے اور سروس پرووائڈر، اور یہ سب کے سب ان کے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف پاکستان میں ایسا ہے، باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اینکر صاحب نے ایک سوال کیا ان سے کہ 60 اور 70s میں ہماری جو ایویشن انڈسٹری تھی وہ بڑی زبردست ہوا کرتی تھی. یعنی گو کہ ایویشن، سول ایویشن ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، اسی کے اندر ساری اور تو ایئر لائن ہوتی کوئی نہیں، صرف PI ہوتی تھی. لیکن پاکستان میں کوئی 25-30 کے قریب فارن ایئر لائنز آتی تھی، کراچی میں آ کر لینڈ کرتی تھی، اور بڑا اچھا احسن طریقے سے وہ سارا کام چل رہا تھا. کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں تھا، کوئی ایسی پرابلم ہو نہیں رہی تھی، لیکن یہ سب ٹھیک چل رہا تھا. تو یہ سارے کا سارا پھر ابھی لیٹلی یہ سب پرابلم جو ہے وہ کیوں ہوئے. تو انہوں نے کہا، ان کا کہنا یہ تھا DG صاحب کا، کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے صحیح ٹائم پہ یہ ایکشن نہیں کیے، جیسے کہ سول ایویشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہم نے پرائیویٹائزیشن پراپر ٹائم پہ نہیں کی، اور بڑا ہم نے لیٹ سوچا. یہ سب چیزیں ہم نے بہت لیٹ ریئلائز کی، اور ریئلائز کی تو اس کے بعد ان پہ عمل کرنا بڑا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، وچ از رائٹلی سیڈ. یہ سب اس کی وجہ سے تھا، ادروائز ہم نے دنیا کے ساتھ چلے نہیں ہیں. جو دنیا میں کام ہوئے، ہم سب کام گورنمنٹ کے
انڈر رہ کے کرنے کی کوشش کی. گورنمنٹ کا کام نہیں تھا ایئر لائن چلانا, گورنمنٹ کا کام نہیں تھا یہ باقی چیزیں چلانا, ایئرپورٹ ایس ایف چلانا, سیکورٹی کے ادارے چلانا, تو اس لیے یہ سب پرابلم ہوا. چلیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں تھوڑا سا بات ان کی ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن جب 1983 میں نے فلائنگ سٹارٹ کی, 1978 میں جب 78 میں نے فلائنگ سٹارٹ کی تو یہ ڈی جی سول ایویشن ہوتے تھے وزیر دادا صاحب, اور ہم لوگ ایگزام دینے جاتے تھے کراچی, اور ایکسیڈنٹ جو کا ڈپارٹمنٹ تھا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے کیلہان صاحب, مسٹر کیلہان ایکس ایئر فورس آفیسر تھے جہاں تک مجھے یاد ہے, اور ایک ہوتے تھے جو ایگزامینیشن کو دیکھتے تھے کیپٹن غفار. یہ 3 لوگ تھے, اور ان کے انڈر ایک اور صاحب ہوتے تھے جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا ظاہر ہے, اور وہ کسی وجہ سے کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ میرے انسٹرکٹر رہے ہیں, تو میں وہ کوئی مناسب نہیں میں ان کا نام لوں. ان دنوں کیا جب ہم لوگ وہاں جاتے تھے کسی کی ضرورت ہوتی تھی کہ کیلہان صاحب کو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا, ایکسیڈنٹ تب بھی ہوتے تھے ارلی 60s میں بھی 70s میں بھی, جب میں جوائن کیا تب بھی ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, چھوٹے موٹے ہوتے رہتے تھے, لیکن کیا کبھی کسی کی ضرورت ہوتی تھی کہ کیلہان صاحب کو اپروچ کرے اور ان کو سفارش کرے کہ یہ رپورٹ اس طرح بنا دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اتنا سخت اور اتنا اسٹریٹ آدمی تھا وہ کیلہان صاحب جو تھے کہ کوئی بندہ ان سے بات نہیں کر سکتا تھا, کوئی بندہ ان کو اپروچ نہیں کر سکتا. اینڈ سیم از ود کیپٹن غفار. میں دونوں کو جانتا ہوں, دونوں سے میرا واسطہ رہا ہے کسی نہ کسی حد تک, بیکاز میں جب سول ایویشن میں بھی آیا تو دونوں سے میں ملنا جلنا رہا. سیم از کیپٹن غفار. یعنی آپ ان سے جا کے کوئی ان لاجیکل بات کر نہیں سکتے تھے, اور نہ وہ سنتے تھے. اب جو ہوتا تھا قانون کے مطابق عمل ہوتا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی میں 78 79 کی بات کر رہا ہوں, ایگزامینیشن میں جو جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا, تو ایگزامینیشن میں ان دنوں بھی رشوت چلتی تھی. یعنی بہت پرانی بات میں کر رہا ہوں. اب یہ نہیں میں کہتا کہ سب لوگ دیتے تھے, اکا دکا کیس ساری دنیا میں ہوتے ہیں, کہاں نہیں ہوتے یہ ساری کرپشن اکا دکا سے چلتی رہی, لیکن وہ بہت مائنر تھی, کوئی 1 2 کیس 4 کیس اس طرح کے ہوتے تھے, اور وہ بھی بڑا چھپ چھپا کے. تو یہ سب چیز چل رہی تھی. حالانکہ سب وہاں پہ کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی, کوئی ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن سیپریٹ نہیں تھا, کوئی سروس پرووائڈر سیپریٹ نہیں تھا. ایک آپریٹر ہوتا تھا پی آئی, اور ایک سیولیشن ہوتی تھی, اور باقی 25-30 ایئر لائنز آتی تھیں. دیکھیے ڈی جی صاحب کا یہ جواب, جہاں تک 3 حصے ہونے چاہیے وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور میری یہ بڑی اسٹرانگ رائے ہے, اگین میں ہمیشہ ریفر کرتا ہوں حسن نثار صاحب کو, اور جو کہ میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو وہ کرتے ہیں, یا وہ ایسے کہیے کہ وہ ظاہر ہے ایک پڑھے لکھے آدمی, میں تو ایک نالائق سا آدمی ہوں. تو وہ بات ایک ہی ہے کہ اصل مسئلہ ہے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. رولز اینڈ ریگولیشن سارے آپ کے پاس موجود ہیں, سزائیں موجود ہیں, سسٹم موجود ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے آپ کی اخلاقیات کا. ہم سب کچھ کرتے ہیں, ہم لاء بناتے ہیں, قانون بناتے ہیں, سب کچھ بناتے ہیں, لوگ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اگر جو شخص اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے سزا نہیں. اب آپ دیکھتے جائیے کہ ہوتا کیا تھا. اصولی طور پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصولی طور پہ جو سول ایویشن ہے, چونکہ ان دنوں ریگولیٹر بھی وہی تھی, سروس پرووائڈر بھی وہی تھی, اور ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بھی اسی کے پاس ہے. جب میں جس آپ بات کر رہا ہوں آپ سے, ہونا یہ چاہیے کہ سول ایویشن کے اپنے انسپیکٹرز ہوں جو کہ آپریٹر جیسے پی آئی اور باقی ایئر لائنس, فلائی جناح یا آج کل کی سرین یا ایئر سیال, ان کے پائلٹس کو, ان کے انجینئرس کو جا کے چیک کریں, ان کو سرٹیفائی کریں کہ ان کا ایگزام ٹھیک ہوا ہے, یا ان کی فلائٹ ٹیسٹ جو لیتے ہیں سیمولیٹر پہ یا ویسے آن لائن لیتے ہیں, وہ جا کے وہ لوگ کریں. چونکہ سول ایویشن کے پاس اپنے انسپیکٹرز نہیں تھے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ پی آئی کے پائلٹس ہی لے لیتے تھے اور ان کو ہی ایز اے سول ایویشن انسپیکٹر نامینیٹ کر دیتے تھے. یعنی ایک شخص جو کہ پی آئی کے ساتھ کام کر رہا ہے, پی آئی کا جہاز اڑا رہا ہے, اس کو سول ایویشن نے لے لیا اور اس کو نام دے دیا سی اے انسپیکٹر کا, اور پھر وہ جا کے باقی پی آئی کے جو پائلٹس ہیں ان کا ایگزام لے رہا ہے. یعنی کتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ایک بندہ جو پی آئی کے لیے کام کر رہا ہے, پی آئی کے پے رول پہ ہے, تو وہ سول ایویشن کا انسپیکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ اتنی معمولی سی بات آج سے 30 سال پہلے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی؟
आती थी, करना नहीं चाहते थे। करना इसलिए नहीं चाहते थे कि जब आप एक इंस्पेक्टर रखेंगे सीए का तो उसको आप सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी आपको वो देनी पड़ेगी जो कि एयरलाइन देती है। जाहिर है एक बंदा 777 कैप्टन है, एक बंदा 310 एयरबस का कप्तान है, एक बंदा फोकर का कप्तान है, तो जो मिनिमम सैलरी पीआई है या उस वक्त जो भी ऑपरेटर उस वक्त मार्केट में मौजूद है, तो अगर उस जहाज़ का रेटेड पायलट आप लेंगे ताकि वो उनको चेक कर सके, बल्कि उसका एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा होगा तो उसको चेक करेगा ना। तो जब आप वो लेंगे तो जाहिर है उसको पे स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर या वो सारी फैसिलिटीज़ वो सारी उस इंस्पेक्टर को देंगे तो वो जाके उनको चेक करेगा। वो सिविल एविएशन देने को तैयार नहीं थी, वो रखती नहीं थी इस तरह के पायलट्स, और वो पीआई से ले लेते और वो बाकी जाके चेक करते थे। तो ये एक अब जब अब इस तरह करते हैं तो वो फिर क्या होता है, एक नेचुरली एक चीज़ डेवलप होती है कि जो सीए का इंस्पेक्टर होगा उसकी अपनी यारी दोस्तियाँ जब वो आके चेक करेगा तो वो सम टाइम ऐसा इंसान है, आपको पता है, वही मैं हमेशा ये कहता हूँ अखलाकियात का मसला है। तो वो फिर जब आके चेक करेगा तो वो कोई यार दोस्त होगा तो वो फेल भी हो रहा होगा तो उसको पास कर देगा, और अगर कोई एवरेज पायलट होगा तो उसको अबव एवरेज कर देगा। तो इस तरह की सब चीज़ें ये सब चलती रहीं और ये चलती रहती हैं, और सबको पता था ये हो रहा है। आपको किसी को बताने की क्या, यानी कोई आके आपको क्यों बताए, क्यों इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसा या FA या ये लोग आके आपको बताएं कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी। लिहाजा ये जो पॉइंट है कि ये सिर्फ ये 3 डिपार्टमेंट ना बनने की वजह से ये सब खराबियाँ हुई, या सिर्फ गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही थी एज ए स्टेट इन सिविल एविएशन को या पीआई को, या सब चीज़ों को, तो इसलिए खराबियाँ हुई। खाली यहाँ तक ठीक नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अखलाकियात का है, और वो लोग हैं वो तरबियत का फुकदान है जो हमेशा मैं कहता हूँ, जो कि हमारे अंदर नहीं है, और जिसकी बहुत सीरियस कमी है हमारे अंदर कि हम उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। और आज भी वही चीज़ है, आप जो मर्ज़ी कर लें, 3 डिपार्टमेंट बन भी जाएँ तब भी वही कुछ होगा जो पहले होता आया है। 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, बट होगा वही, मैं आगे आपको बयान करूँगा। इसलिए कि बेईमानी हमारे अंदर से जाती नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है, हम रिश्वत और ये सब चीज़ें हमारे अंदर से जाती नहीं हैं, तो जब तक वो नहीं जाएंगी तो ये काम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आप जितने 3 नहीं छोड़ 10 डिपार्टमेंट और बना लें। अगेन एक और सवाल जो एंकर साहब ने किया DG साहब से, वो ये था कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 50% पायलट के पास फेक लाइसेंस था, और जिससे हमारी रेपुटेशन बड़ी ख़राब हुई। पहली बात तो मैंने उसको क्लियर कर दिया कि वो 50% थे ही नहीं, ना वो फेक थे ना वो 50% थे, सिवाय चंद एक के। उसका जवाब DG साहब ने काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक जवाब था उनका जो उन्होंने दिया, वो अप्रिशिएबल है। उसमें सिवाय एक आध चीज़ के जो जिस पर मुझे एतराज़ है, और क्योंकि वो जो एतराज़ इसलिए है कि अगर आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन तो शायद हो जाए, टेम्प्रेरी तौर पे हम चीज़ों को हल कर लें, वो परमानेंट नहीं हो सकता। क्योंकि परमानेंट जिन मुल्कों ने किया, जो मज़हब मुल्क परमानेंट अब चीज़ों का हल करते हैं, तो वो फिर ऐसी होती हैं जो बाद में सिस्टम ख़राब नहीं होते। उनका कहना ये था कि 2-3 चीज़ें, जैसे पीआई ने अपनी फ़्लाइट सेफ्टी मैनेजमेंट, उसमें बड़े सीरियस फ्लॉज थे, और यासा ने काफ़ी दफ़ा पीआई को कहा कि आपका जो फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, फ़्लाइट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो उसमें ये फ्लॉज हैं, आप उसको ठीक करें। तो पीआई इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था। एक बात। दूसरा, जो पीआई का ऑडिट था वो तकरीबन 8-10 साल से ऑडिट नहीं हुआ था। ये DG साहब का कहना था, विच इज़ राइट, ऐसा ही था कि पीआई ने इस पर गौर नहीं किया। लेकिन मसला ये है, पॉइंट ये है कि क्या हमने ये देखा कि वो जो 8 से 10 साल ऑडिट नहीं हुआ, कौन लोग थे जो पीआई के करता दरता थे? नंबर 1, कौन लोग थे जो सबब बने इस पीआई सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में फ्लॉज में, और जब यासा ने उसको पिन पॉइंट किया तो उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? तो क्या किसी को सज़ा मिली? ये आप ज़रा चेक कीजिए। जब तक आप रूट कॉज को ना देखें कि कौन बंदा था, किसने सब चीज़ को रोका और किसने इसको यहाँ तक पहुँचाया और उसको क्या सज़ा दी गई, कुछ भी नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखें कि ये जिसके ऊपर एक एंकर साहब ने बड़ा पिन पॉइंट किया, ये जो एग्ज़ाम हुए,
جو ڈی جی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ وہ اصل مسئلہ جو تھا وہ ایگزام کے اندر تھا اور وہ لائسنس فیک نہیں تھے, لوگوں نے کچھ چیٹنگ کی تھی ایگزام کے اندر, تو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. یہ ڈی صاحب کہہ رہا تھا, جو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہی ہوا تھا. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے کیا کیا, اب ہم نے یہ کیا کہ یو کے سی ہے جو برٹش سویلیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے اور برٹش کاؤنسل میں ایگزام ہوتا ہے. جتنے پائلٹس ہوتے ہیں وہ برٹش کاؤنسل میں جاتے ہیں, فیس جاتی ہے وہاں پہ برطانیہ, اور پھر وہ وہاں جا کے کمپیوٹر بیس ایگزام ہوتا ہے اور پائلٹس کو یہ ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے. اب آئیے ذرا میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ سب ہوا کیوں یہ نوبت آئی پائلٹس کو اور یہ کرنے کی. ایک بات تو ٹھیک ہے, ایگزام کتنا بھی ٹف ہو, مشکل ہو, جیسا بھی ہو, اس میں رشوت کو یا چیٹنگ کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے, نہ میں اس کو کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے میں بھی اس سارے پروسیس میں سے گزرا ہوں. یہ آج سے بات ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, معاف کیجیے گا اگر میں اس میں کوئی سال غلط مینشن کر دوں, چونکہ میں نے اس کے اوپر کوئی ڈیٹ ایگزیکٹلی چیک نہیں کی. بات ہے آج سے کوئی 8 سال 9 سال پرانی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے پیپر بنتے تھے اس میں کچھ سبجیکٹو ہوتے تھے اور کچھ آبجیکٹو کویسچن آنسرز ہوتے تھے. تو وہ جو سبجیکٹو ہوتے تھے وہ ایک آپ نے اس کے اوپر کوئی لکھنا ہوتا تھا, کوئی کویسچن حل کرنا ہوتا تھا, اور کچھ جو ایک آرٹیکل دے دیا کسی چیز کے اوپر, اس کے آپ نے وہ پیراگراف 1 2 3 لکھ دیے. اور جو آبجیکٹو ہوتے تھے ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے تھے, اس کا آپ نے جواب دے دیا, اور اس طرح کا یہ سب سلسلہ ہوتا تھا. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ کچھ امریکن سسٹم اور کچھ اس میں سے برٹش سسٹم ملا کے, یہ برٹش سسٹم تو نہیں تھا لیکن انہوں نے خود ہی پیپر بنائے ہوئے تھے, کویسچن بنائے ہوئے تھے, اور لوگ ایگزام دیتے چلے آتے جیسے ہم نے بھی سب دیے. یہ 8-9 سال پہلے ان کو خیال آیا کہ یہ جو سارا سیکشن ہے, کسی کو ایک برین ویو آئی, کسی کو بڑا اسمارٹ آدمی تھا وہ, اس نے کہا نہیں یہ پیپر ٹھیک نہیں ہے, اس کو ذرا مشکل بنایا جائے. اب یہ کیوں آئی, یہ بٹوین دی لائنز آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں یہ کیوں آئی. ظاہر ہے جب آپ کوئی چیز اس طرح ہی کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی پھر اسی طرح نکلتا ہے. انہوں نے ایک پیٹرن اٹھایا یورپ سے, اور اس میں کوئی 25-30-40 ہزار کویسچن ہیں, وہ انہوں نے ایک پورا سیٹ اٹھایا, اور اس سیٹ کے اندر انہوں نے لا کے رکھ دیا کہ 11 سے 12 پیپر ہوتے ہیں پائلٹس کے, تو ہر پیپر کے اندر 5-5 7-7 8-8 سوال وہ انہوں نے دے دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو وہ بک ہی نہیں ملتی تھی کہ کون سی بک ہے یہ. پہلا تو 1-2 سال اسی میں گزر گیا, 3 سال کہ وہ بک انہوں نے اپنے پاس رکھی اور ایگزام دیتے رہے اور پائلٹ فیل ہوتے رہے. دوسرا, جب آپ نے وہ سلیبس بنایا تو کیا آپ نے پی آئی پائلٹس کو یا پی آئی نے اپنے پائلٹس کے لیے کوئی گراؤنڈ ٹریننگ اسکول ارینج کیا کہ آج کے بعد, کیونکہ یہ ایگزام ہوتا تھا جو بندہ کپتان بنتا تھا اس کے لیے, یا جو فلائنگ کلب انیشلی پائلٹس ایگزام اپنا پاس کرتے تھے, 2 طرح کے لوگ. تو کیا فلائنگ کلبس نے وہ سب سلیبس اور سب چیزیں آپ نے فلائنگ کلب کو دیں, اور ان کے پاس کیا وہ انسٹرکٹرز اویلیبل تھے جنہوں نے وہ سلیبس پڑھانا تھا پائلٹس کو؟ نمبر 1 نہیں تھے. پی آئی کے پاس, پی آئی نے یہ ایگزام پی آئی کے ان پائلٹس نے دینا تھا جنہوں نے کیپٹن بننا تھا, فرسٹ آفیسر سے کیپٹن بننا تھا. تو کیا پی آئی نے اپنے طور پہ کیا وہ سلیبس اپنے پائلٹس کو پڑھایا؟ کیا وہ فیسلٹی انہوں نے پرووائڈ کی کہ وہ لوگ پڑھتے اور پھر جا کے پیپر دیتے؟ نہیں کیا. اس لیے کہ پی آئی میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ فلائنگ ہی اتنی ہے کہ آپ کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہوتا. جس طرح کی نوکری پی آئی کے پاس ہے اور جس طرح کا ہیپائزر سسٹم وہ مینیج کرتے ہیں, اور ہر روز آپ سٹینڈ بائی پہ ہوتے ہیں, تو آپ کیسے وہ پیپر دے سکتے ہیں اور کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور کیسے اس کو پاس کر سکتے ہیں. تو یہ جو سڈن چینج آف سلیبس تھا, اور اس میں بے شمار لوگ جب فیل ہونا شروع ہوئے, تو اس کی وجہ سے یہ لوگوں نے پھر اس کو شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کیا. اب آپ دیکھیے یہ سلیبس کیا تھا. کیا 2 طرح کے سلیبس ہیں دنیا میں, ایک ایویشن میں, ایک ہے امریکن سسٹم اور ایک ہے یورپین یا برٹش سسٹم. امریکن سسٹم از ویری اسٹریٹ. فار ایگزامپل, آپ نے ایک گاڑی لی, آپ کو گاڑی چلانی آنی چاہیے, آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آئل پریشر کی گیج ہے, یہ
ادھر تک جائے گی تو مجھے میکینک کے پاس جانا ہے, یا ٹائر جب پنکچر ہوگا تو مجھے کہاں جانا ہے, یا اس کا مطلب کیا ہے, یا ٹیمپریچر گئی اوپر جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے, یا جو فیول گئی نیچے جا رہی ہے کتنی جا رہی ہے تو اس میں اندازاً کتنا فیول پڑا ہوگا. یہ موٹی موٹی چیزیں, یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ فالٹ آیا اور مجھے یہ کرنا ہے, بس اس کے لیے وہ جہاز میں ایک چیک لسٹ دے دیتے ہیں, آپ کو وہ چیک لسٹ کرنی ہے, یا آپ کو موٹا موٹا سسٹم نالج ہونا چاہیے, موٹا موٹا سسٹم نالج. وہ اس سے آگے امریکن سسٹم میں وہ اس سے زیادہ آگے جاتے نہیں ہیں, نہ وہ پڑھاتے ہیں اس سے آگے. لائک بوئنگ کی جو ٹریننگ ہے, جتنے پائلٹس بوئنگ کی ٹریننگ کر کے ہیں وہ بہت بخوبی جانتے ہیں کہ وہ بڑی لاجیکل, بڑی پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. اور لیکن جو لوگ برٹش سسٹم میں جاتے ہیں, یورپین سسٹم میں جاتے ہیں, یا جو سعودی سسٹم گاکا میں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی برٹش سسٹم فالو کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں جی کہ ایسا ہے, آپ نے گاڑی لی تو اگر آپ کا ٹائر فیل ہو یا آپ کا ٹائر پنکچر ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ربڑ کون سا برانڈ کا ہے, کس کوالٹی کا ہے, اس ربڑ کی کمپوزیشن کیا ہے, اس ٹائر میں ہوا کون سی ڈالی گئی ہے, کتنے % آکسیجن ہوا ہے, کتنے % نائٹروجن ہے, یا یعنی وہ آئل ہے تو آئل کا گریڈ کون سا ہے, اس کی کمپوزیشن کیا ہے. تو وہ چیزیں آپ کو پڑھاتے ہیں جس کی ایبسولوٹلی پائلٹ کو ضرورت ہی نہیں, بٹ دس از دا ڈفرنس. تو اس لیے جب وہ پائلٹس جو آج سے 10 سال پہلے امریکن سسٹم کے تحت پاس کر رہے تھے, وہ جو سڈنلی پورے کا پورا سسٹم چینج ہوا اور وہ لوگ فیل ہونا شروع ہوئے, اور پی آئی نے اور فلائنگ کلبس کے پاس انسٹرکٹر نہیں تھے جو ان کو پڑھاتے وہ سارے کا سارا سلیبس اور پھر اس کو ایگزام میں بھیجتے, تو لوگ فیل ہونا شروع ہو گئے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم, جب سے میں نے جوائن کیا 1978 سے آج تک, ایویشن کی بکس اویلیبل نہیں, وہ آپ کو آن لائن ڈھونڈنی پڑتی ہیں, وہ آپ باہر سے خرید کر لاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں مل ملا کے یہ سب سسٹم ہوا, اور لوگ جب فیل ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈنے شروع کیے. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف لاجک بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا. یہ وہ ساری کی ساری بیک گراؤنڈ تھی. اب آئیے اس سوال کی طرف, جو انہوں نے کہا کہ یو کے سول ایویشن اب ایگزام لیتی ہے برٹش کونسل میں. اب بتائیے, آپ نے ایک جگہ نوکری کی اور آپ نے اپنے امپلائر کو کہا کہ جی میرا گزارا نہیں ہو رہا گھر میں, آپ کو ایسی موٹی سی مثال دینا انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو وہ کہے اچھا نہیں گزارا ہو رہا, تو ایسا کرتا ہوں میں ایک بندہ بھیجتا ہوں جو آپ کے گھر میں رہے گا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ آج آپ کے یہاں کیا سبزی پکے گی یا کیا کھانا پکے گا. پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ بیگم صاحب کو کتنا سالن دینا ہے اور کتنی روٹی دینی ہے, میاں صاحب کو کتنا سالن دینا ہے اور کتنی روٹی دینی ہے, بچوں کو کیا کیا دینا ہے, اور وہ سب بتائے گا کہ آپ نے کتنا کھانا ہے, اور وہ آپ کا بجٹ بنائے گا, وہ آپ کو سب چیز کرے گا. آپ نے صرف میری نوکری کرنی ہے, اور آپ کے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک جو اٹامک پاور ہے, اور ایک وہ ملک جس کے اندر جو ایئر لائن تھی پی آئی ہے, اس نے کتنی ایئر لائنز کو بنایا. آپ اندازہ کیجئے, ایمریٹ جیسی, ملیشین جیسی اور سنگاپور جیسی کتنی ایئر لائنز کو بنایا. یعنی یہ کہنا بالکل بجا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں تھے. ہمارے پاس سب کچھ تھا, سوائے اخلاقیات کے, سوائے آنیسٹی کے, ہر چیز تھی ہمارے پاس, اور اسی کی کمی تھی. تو آج وہ لوگ اس ہمارے ملک میں آ کے ہمارا ایگزام لے رہے ہیں, یعنی ہم اپنی آزادی ان کو بیچ چکے ہیں. یعنی ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ بالکل ہمارے اوپر جو ٹرسٹ نہیں کر رہے, بالکل ٹھیک نہیں کر رہے. یعنی پہلے تو ہم نے اپنی ایجوکیشن سسٹم کا بیڑا غرق کیا, او لیول, اے لیول, برٹش سسٹم, امریکن سسٹم, وہ سب ہم نے سارا کا سارا سلنڈر کر دیا. اور ہمارے جو میٹرک سسٹم تھا وہ اس کی اب ٹکے کی ویلیو نہیں رہی, نہ ملک میں نہ باہر. اور اب جو آپ کا ایویشن سسٹم تھا وہ بھی کیا, اب وہ ہمارا ایگزام لیں گے. یعنی میں حیران ہوں کہ ہماری انا, ہماری خودی, ہماری خودداری یہ کیسے برداشت کرے گی کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم اپنے پائلٹس کا ایگزام بھی آنیسٹلی کنڈکٹ نہیں کر سکتے. سو انفارچونیٹ, سو انفارچونیٹ. ایک بات آپ کو شاید یاد ہو, آج سے کوئی 7-8 سال پہلے پی آئی کے اوپر یورپ میں بین لگا تھا. کچھ آئی تھنک مہینہ بھر رہا تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, یا 20-25 دن یہ مہینہ ایسے کر کے رہا تھا. یورپ نے بین لگا دیا تھا کہ پی آئی ایف جو فلائٹس ہیں وہ یورپ نہیں آ سکتی. پھر وہ بین جلدی اٹھ گیا. اب یہ بین کیوں لگا تھا؟ یہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن اس وقت ہوئی تھی اور سب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہوا. دیکھیے,
ایئر کرافٹ انڈسٹری میں یا ایویشن میں خاص طور پہ ایئر کرافٹ مینٹیننس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ مانیٹر کی جاتی ہے. آپ نام ہی کرنا چاہیں وہ مانیٹر ہوگی, کیونکہ اگر کوئی ڈنڈی مارنا بھی چاہے تو پائلٹس جو ہیں اس کو مارے نہیں دیتے. ظاہر ہے اگر ایک جہاز میں ایک فالٹ آئے گا تو وہ فالٹ جو ہے وہ کسی کو زبانی نہیں بتایا جاتا, وہ ایک ٹیکنیکل لاگ بک ہوتی ہے, پائلٹ اس پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ فالٹ ہے. ایئر کرافٹ انجینئر جو ہے وہ اس پہ کام کرتا ہے, اور جو بھی کام کرے گا وہ کام کرنے کے بعد وہ پورے کام کی نوعیت کیا کام اس نے کیا اس ٹیکنیکل لاگ کے اوپر لکھے گا, اور وہ فالٹ ٹھیک ہوا نہیں ہوا جو بھی ہوا اس لاگ کے اندر لکھے گا. اس کے بعد پائلٹ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ بات کا مسئلہ, اس کے سرٹن پروسیجرز ہیں. اب یہ سب چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن ہم کب باز آتے ہیں دھوکہ دینے سے؟ ہم سب کام کرتے بھی ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. دیکھیے دنیا مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, یہ انفارچونیٹلی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, جس کی وجہ سے یہ اس وقت بین لگا تھا, لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھا. وہ جیسے بین کھلا آپ نے سب کام ویسے کرنے شروع کر دیا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہ سول ایویشن کے 3 ڈپارٹمنٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہم بحیثیت قوم بحیثیت ورکر ہم وہ اپنی ساری عادتیں چھوڑ دیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا چھوڑ دیں گے, یہ وقت بتائے گا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا وہ آپ کو میرے انیشل وی لاگس میں جانا پڑے گا. بچوں کی تربیت. ایک چیز جو ابھی جی صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے انسپیکٹرز رکھے ہیں, اور انسپیکٹرز کی جو ساری انٹرویوز ہیں, جو ان کے ساری ان کی اپنی جو سیٹسفیکشن ہے اس کے اوپر یورپ میں ایاسا نے آ کے سب کو چیک کیا, ان کے ایک انسپیکٹر کی ویلیوشن کی, ان کو ایگزام چیک کیے, ان کے کتنی انہوں نے کیا کام کیا ہے, کس جگہ کام کیا ہے, پھر انہوں نے خود سرٹیفائی کیا ڈی جی صاحب نے, اور پھر انہوں نے اپروو کیا. میں اس ایویشن انڈسٹری کے اندر کوئی 35-40 سال گزارنے کے بعد ایک بڑی سیریس چیز ہے جو میں آپ کو مینشن کرنے لگا ہوں, اور وہ صرف ایویشن انڈسٹری کے اندر نہیں ہے انفارچونیٹلی. مطلب یہ سمجھے کہ میں صرف ایویشن انڈسٹری کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ بحیثیت قوم اس قوم کیا ہے پتہ نہیں, شاید ہمارے ایز اے مسلمان ہمارے اندر وہ موجود ہے, ہماری انا. یعنی ہم کسی کا ڈفرینس آف اوپینین سننے کو تیار نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ذرا سا بھی ڈفرینس آف اوپینین رکھے تو بس پھر وہ ہے نہیں تو یاسی ہے نہیں, دونوں میں سے ایک بندہ اندر آئے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بہت حد تک ڈیمیج کرتی ہے. وہ انسپیکٹر وہ لوگ ہوں جو پی آئی سے سول ایویشن میں جا کے ایز اے سی اے انسپیکٹر کام کریں, یا سی اے خود اپنے الگ سے انسپیکٹر رکھ لیں. دونوں طرح پائلٹس کو, انجینئرس کو ایز اے ریگولیٹری باڈی باقی سب ڈپارٹمنٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ سب انسپیکٹر کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ ایک اچھے مہذب معاشرے کے ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل بیک ان 99 اور 2001 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, میں ڈیٹس بھول جاتا ہوں. جب میں ATR کا کپتان بنا تو اس کے لیے ٹریننگ کے لیے ہمیں طلوس بھیجا گیا ایئر بس انڈسٹری میں. ان دنوں ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی, لہٰذا میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو وہاں پہ جا کے ٹریننگ لی, ظاہر ہے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ کوئی 1 مہینے کی گراؤنڈ ٹریننگ تھی, وہ گراؤنڈ ٹریننگ ہوئی, وہ پاس ہو گئی, وہ سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد کوئی 1 مہینے کا وہ سیمولیٹر ٹریننگ تھی. اب سیمولیٹر ٹریننگ جو تھی وہ ایئر بس انڈسٹری کے جو انسٹرکٹر سے وہ کرواتے تھے, انہوں نے ٹریننگ کرائی, وہ ہم نے پاس کر لی. اس کے بعد چونکہ وہ ساری کی ساری ٹریننگ فرانس میں ہو رہی تھی تو اس کا ریگولیشن یہ تھا کہ وہاں کا جو جار ریگولیٹر ہے, جس کو جار بولتے تھے ان دنوں, تو جار کے کسی انسپیکٹر نے آ کے ہمیں ٹیسٹ کرنا تھا اور ہماری ایویلیویشن کرنی تھی, فیل کرنا تھا یا پاس کرنا تھا. یہاں سے سیولیشن جو پاکستان کی ریگولیٹری باڈی ہے, انہوں نے اپنا ایک انسپیکٹر بیٹا جو کہ پی آئی کا امپلائی نہیں تھا, ان کا اپنا انسپیکٹر تھا, اس کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا جا کے آپ ان کو چیک کریں. تو جب وہاں پہنچا تو وہ پہلے وہ پیرس پہنچا, پیرس سے طلوس جانا تھا. تو اس نے ہمیں فون کیا, مجھے اس نے فون کیا جی کہ آپ ایئرپورٹ مجھے ریسیو کریں. تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کیوں ریسیو کروں,
اس نے کہا کہ میں آپ کا کل چیک لینے آ رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ ایئرپورٹ لینڈ کریں, وہاں سے ٹیکسی لیں اور ہوٹل آ جائیں, میں تو آپ کو ریسیو نہیں کروں گا, آ کے میرا کیا کام ہے آپ کو ریسیو کرنا. تو اس کو یہ بات بری لگی کہ میرا کام ہی نہیں تھا اس کو ریسیو کرنا. خیر وہ آ گیا, اس نے آ کے اگلے دن کہا جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا سیمولیٹر پہ. وہ ہم سیمولیٹر پہ آ گئے. تو اس نے کہا اس جار کے انسپیکٹر سے جو کہ فرینچ تھا, گورا نہیں فرینچ ہی تھا, تو اس نے کہا کہ میں سیمولیٹر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور میں ان کو مانیٹر کروں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں, چونکہ یہ ساری کی ساری ٹریننگ فرانس پہ کنڈکٹ ہوئی ہے, لہٰذا ایز اے جار انسپیکٹر میں ان کی چیک لوں گا, آپ سیمولیٹر میں نہیں بیٹھ سکتے, آپ نے جو کرنا ہوگا پاکستان جا کے کیجیے گا, یہ یہاں کا رول ہے. تو اس نے کہا نہیں میں بیٹھوں گا. تو وہ ان کی آپس میں دونوں کی ایک طرح کی تو میں ہو گئی. تو میں نے انٹرویو نہیں کیا ایز اے اسٹوڈنٹ, میں تو اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے جار کے انسپیکٹر کو کہا کہ دیکھیں اگر یہ بیٹھنا چاہتا ہے تو آپ ان کو بیٹھنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں, یہ اگینسٹ دا رول ہے, لیکن یہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ بیٹھ سکتا ہے, بیٹھ جائے آپ اور آپ کو مانیٹر کرے, تو یہ دیکھ لو کہ پھر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. میرے لیے تو یہ الاؤ نہیں ہے, میں اس کو الاؤ نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے, وہاں سے آئے انسپیکٹر, تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو بیٹھنے دیں. خیر بیٹھ گیا, وہ چیک ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں ان کی رپورٹ لکھوں گا. تو جار کے انسپیکٹر نے کہا کہ نہیں آپ ان کی رپورٹ نہیں لکھ سکتے, رپورٹ میں لکھوں گا. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو جار نے انسپیکٹر نے رپورٹ لکھی, اس نے دونوں کاموں کو پاس کر دیا. تو جو سی اے کا انسپیکٹر تھا اس نے ہم دونوں کو اور کچھ چند ایک برے ریمارکس دیے. تو اس نے کہا کہ یہ جو ریمارکس ہیں یہ ویلڈ ہی نہیں ہے, بیکاز یہ ٹیسٹ کا پارٹ نہیں ہے. یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے یہ ایز پر یہ جہاز ہم نے بنایا, اس کی ویلیوشن ہم نے ڈیزائن کی ہے کہ کیا پائلٹ کو آنا چاہیے اور کیا پائلٹ کو نہیں آنا چاہیے. آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ ڈیزائن کریں کہ کیا پوچھنا چاہیے, بیکاز ٹیسٹ بھی وہی ڈیزائن کر کے بھیجتے ہیں ساتھ کے کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ کہ میں نے اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو نہیں کیا, ہی گاٹ پرسنل, اور اس نے وہ برے ریمارکس لکھے. خیر نہیں ہو, وہ برے ریمارکس کو بعد میں کانٹیسٹ کیا گیا اور اس کو واپس لینے پڑے. اسی طرح میں واقعہ آپ کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کو بہتر ایکسپلینیشن ملتی ہے. بیک ان 1985 مجھے ایک کورس کرنے کی موقع ملا سویڈن میں. سویڈن میں جب ہم گئے, ایئر ٹریفک کنٹرول کا اپروچ کنٹرول رڈار کے اوپر ہمارا ٹریننگ تھی. وہ ٹریننگ ہوئی, وہ 3 مہینے کی ٹریننگ تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی کسی ولاگ میں بتایا ہے شاید. وہ ٹریننگ ختم ہو گئی تو وہ انسٹرکٹر جو تھے, وہ ٹریننگ جب ختم ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سیمولیٹڈ ایک ٹریفک دیتے ہیں, جہاز آتے ہیں اور ان کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. وہ سارا سیمولیشن ہوتی ہے ایگزیکٹلی, وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہو گئی ساری, اور اب الحمدللہ ہمارے ساتھ 6-7 لوگ اور تھے, وہ سب کے ساتھ پاس ہو گئے. تو وہ جو انسٹرکٹرس تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کا نارم یہ ہے کہ جب یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, ہم آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ بنتے ہیں اور جو جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ انسٹرکٹرز بنتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں کوئی ایکسرسائز دیتے ہیں اور وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ایک ایکسرسائز ڈیزائن کی, اور ڈیزائن کر کے وہ جو انسٹرکٹر تھے ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو ایکسرسائز دی, اور پھر وہ ساری ایکسرسائز کنڈکٹ کی گئی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے میں سے ایک صاحب تھے, تو انہوں نے ان کا جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کوئی 3-4 بڑی سیریس غلطیاں کی, اور 2 جہاز انہوں نے آپس میں کریش ہوتے بچے, سیمولیٹر ایئر کرافٹ ناٹ ایکچوئل. تو اس نے کہا, لکھ دیا اس کی رپورٹ پہ کہ آپ نے یہ غلطیاں کی اور آپ میرے لحاظ سے تو آپ فیل ہیں. اینڈ ہی اپریشیٹڈ سو مچ. اس نے کہا آپ کی آبزرویشن, آپ کی مانیٹرنگ بہت اچھی ہے. اور اس نے اس لڑکے کو بہت اچھے کمنٹس دیے اس کے بعد کہ یہ جب ختم ہوا تو اوور اینڈ ابو اس نے کمنٹس دیے اس کو. یہ جو اپروچ ہے, یہ جو میں نے باریک بات آپ سے بات کی ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ ہمارے اندر نہیں ہے. اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم سب سیپریٹ کر دیں گے اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں ہوں گی ٹھیک جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو, ہماری ویلیوز کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت جلدی پرسنل ہو جاتے ہیں اور کسی کی ڈفرینس اوپینین سننے کو تیار نہیں ہوتے.
کوئی رائے دے اور وہ جو رائے اچھی رائے ہو، جس میں بہتری ہو، تو ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں بھلے نقصان ہو جائے، اور لیکن چونکہ ہماری رائے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہی ہوگا. ایک بات انہوں نے اور کی، انہوں نے اینکر صاحب نے کہا کہ ٹرانزٹ، ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں بہت ساری ایئر لائن آتی تھیں اور ٹرانزٹ بہت ساری جاتی تھیں، یعنی یورپ سے آتی تھی اور آگے ایسٹ میں کافی سارے پیسنجرز جاتے تھے، اور بڑا فیمس تھا کراچی ایئرپورٹ. اور اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. ویئرس دبئی جو ہے اس کی ایکچوئل پاپولیشن تقریباً 7 سے 8 ملین ہے، اور جو ٹرانزٹ پیسنجر ہے جو پیسنجر وہاں پہ آ رہے ہیں وہ تو 100 ملین کے قریب ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ جی صاحب نے اس کا بھی جواب دیا، لیکن ان کا جواب ٹھیک تھا کافی حد تک. لیکن اس میں سے ایک بہت بڑی میجر وجہ، کیا کبھی کسی نے نوٹ کیا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ یا اسلام آباد ایئرپورٹ یا لاہور ایئرپورٹ جو نئے بنے ہیں، کیا وہ اس حساب سے ڈیزائن ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ٹرانزٹ پیسنجر ایڈریس ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بہت بڑا ڈیزائن کا فلا ہے. اسلام آباد جو ایئرپورٹ ہے وہ پھر بھی کسی حد تک، شاید ابھی جو لیٹلی بنا ہے تو کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں وہ شاید ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن لاہور اور کراچی ایئرپورٹ از ایبسولوٹلی پیتھیٹک ایز فار ایز ٹرانزٹ پیسنجرز آر کنسرنڈ. آپ ٹرانزٹ پیسنجر وہاں اتارتے ہیں، پہلے تو آتا ہی نہیں ہے ظاہر ہے. اب وہ ایسٹ ویسٹ کا ہمارا جو لنک ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. پی آئی کرتی تھی، وہ ختم ہو گیا، شاید کوئی ایک آدھ فلائٹ پہ ہو، اور اگر وہ آتا بھی ہے تو جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ میں نے حشر ہوتے ہوئے دیکھا. وہ آپ کا ایئرپورٹ ڈیزائن ہی نہیں ہے اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے. آپ جائیے دبئی اور باقی ایئرپورٹس پہ دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے ڈیزائن اس طرح کیا ایئرپورٹ کو کہ آپ ٹرانزٹ پیسنجر آٹومیٹکلی وہ بورڈ پڑھتے ہوئے ٹرانزٹ والے میں چلے جاتے ہیں، ارائیول میں چلے جاتے ہیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی کہ جس نے جوائننگ فائل لینی ہو، ٹرانزٹ فائل لینی ہوتی ہے، جوائننگ فائل لینی ہوتی ہے، یا جس نے وہاں پہ ارائیول کرنا ہوتا ہے، ارائیول لانچ میں جانا ہوتا ہے. ہمارا اس طرح کا کوئی سین ہے ہی نہیں. ایبسولوٹلی کنفیوز قسم کی وہ چیزیں ہیں، اور کوئی ایسا ڈیزگنیٹڈ ایریا نہیں ہے جہاں پہ کوئی ٹرانزٹ پیسنجر ایڈریس کر سکے یا وہاں سے ایگزٹ کر سکیں یا وہاں سے ان کو ہینڈل کیا جا سکے. تو ٹرانزٹ پیسنجر کہاں سے آئے گا جب آپ اتنا بڑا فلا ہے آپ کے ایئرپورٹس کے اندر. ایک چیز جو اینکر پرسن صاحب نے ان سے پوچھی ڈی صاحب سے، کرو ٹریننگ کے اوپر، کہ جی ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ کیسے ہیں، ہماری ٹریننگ کیسی ہے، اور جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ دنیا کے بیسٹ پائلٹس ہیں، اور نہ صرف ہم پائلٹس کی جو اپنے ملک میں ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے، بلکہ ہم مزید پائلٹ ایکسپورٹ بھی کریں گے جو ڈفرینٹ ایئر لائن میں جا کے کام کریں گے اور پیسے بھیجیں گے. خیر، ایک تو ہماری سوچ پیسے بھیجنے والی پتہ نہیں کب ختم ہوگی. یہ چیز یہ ہے، اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں، اور فلاں چیز میں نمبر 1 ہیں، اور فلاں چیز میں نمبر 1 ہیں، اور پائلٹس دنیا میں بیسٹ ہیں، ہمارے انجینئر بھی دنیا میں بیسٹ ہیں، ہمارا ورکر بھی دنیا میں بیسٹ ہے، ہم اس میں بیسٹ ہیں، اس میں بیسٹ ہیں. ایسا کچھ دنیا میں نہیں ہے. اگر آپ خام خواہ ایسی تعریف کرتے رہنا کہ ہم دنیا میں بیسٹ ہیں، یہ ایسی کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں جو ہم دنیا کو بیان کرتے ہیں. ہاں، ایک زمانے میں ہماری ایئر لائن بہت اچھی ہوتی تھی، جیسے خود دونوں صاحب نے کہا کہ ارلی جب نور خان وغیرہ چیئرمین تھے، اور ارلی 70s اور 60s کی بات ہے، جب اٹ واز دا بیسٹ ایئر لائن. بٹ اب چونکہ ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے پائلٹس اچھے نہیں ہیں، ہمارے پائلٹس اچھے ہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ جو بڑی ایئر لائنس ہیں جیسے سنگاپور ہے، کیتھے پیسفک ہے، ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے، ملیشین ہے، یہ وہ سب ایئر لائن ہے، یہ برٹش ایئر ہے، یہ وہ سب ایئر لائن جتنی بھی دنیا بڑی، خاص طور پر مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ ایئر لائن جو ہیں، اس میں پاکستانی ورسز دوسری نیشنز کے پائلٹس کی ریشو کیا ہے. آپ ذرا یہ غور کیجئے. اگر آپ کے 50 پائلٹ باہر جا کے انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں 2 سلیکٹ ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارے پائلٹ بیسٹ ہیں. اس میں پائلٹ کا قصور نہیں ہے. میں پھر وہی بات کروں گا، اس میں کسی انڈیویجول کا قصور نہیں ہے، اور نہ کسی کو میں کوئی مجھے الزام ٹھہرا رہا ہوں کہ ہمارے پائلٹس اچھے نہیں ہیں، برے نہیں ہیں. بات کیا ہے کہ ہمارا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے.
ہم جس طریقے سے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، جیسے پائلٹ ٹریننگ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں کاکپٹ ریسورس مینجمنٹ CRM، اینڈ وی آر سو بیڈ ان CRM کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی جتنے اصل جو کاکپٹ کے اندر جب دو لوگ بیٹھتے ہیں، ایک کپتان اور ایک فرسٹ آفیسر، جو وہ کتنے لائق ہیں اور کتنے لائق نہیں ہیں اور کتنا ان کو آتا ہے کتنا نہیں آتا، وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا وہ دونوں مل کے جوائنٹلی اپنے کیبن کرو کو ساتھ لے کے کیا وہ کسی بھی ایمرجنسی کو، کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی ان میں کیا کیپیسٹی ہے، کتنا وہ مل کے کام کر سکتے ہیں. کاکپٹ ریسورس مینجمنٹ یہ وہ چیز ہے کہ کیا ہم سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ وہ کیپیبلٹی ہے جہاں پہ ہم بڑا سیریس لیک کرتے ہیں. اگین کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑی توپ چیز ہوں، باقی کسی کو کچھ نہیں آتا. یہ وہ ہے مائنڈ سیٹ جو ایز اے نیشن ہمارے اندر ہے، جو ہمیں ڈبو رہا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا میں بیسٹ ہیں تو یہ چیز ہمیں بیسٹ نہیں ہونے دیتی. جتنے بھی لوگ باہر گئے ہمارے دوست، ہمارے کولیگ ڈیفینیٹلی وہ اچھے تھے تبھی وہ گئے. آپ ان سے کبھی موقع ملا تو کسی ایک کو میں انٹرویو کے لیے لاؤں گا. آپ دیکھیے گا جتنی بھی ایئر لائنز آپ کو انٹریکٹ کرتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی یہ چیز دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے آپ پروفیشنلی اچھے ہوں، آپ کو نالج ہونا چاہیے، بٹ کاکپٹ ریسورس مینجمنٹ یعنی دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا، دوسروں کی سننا اور کسی مسئلے کو حل کرنا، آؤٹ آف باکس سلوشن نکالنا، یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر وہ بہت زور دیتے ہیں. اور یہی چیز ہے جس کے اوپر ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. تو ہم نے کسی کی کیا ریکوائرمنٹ پوری کرنی، پہلے اپنی تو پوری کر لیں. PIA کے ڈوبنے کی ایک ون آف دا میجر ریزنز یہ تھی جو یہاں تک PIA پہنچی ہے، وہ یہ کہ PIA نے اپنے پائلٹس اور انجینئرس کا خیال نہیں رکھا، ان کی قدر نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ PIA میں تمام اچھے انجینئرس، وہ تمام ایئر لائنز جتنی مڈل ایسٹرن ایئر لائنز ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے لے لیے. اور سیم از ود دا پائلٹس. اور بہت سارے پائلٹس جو تھے وہ آپ کی جو لوکل ایئر لائنز آئی ہیں، AS سیال، سرین اور فلائی جناح، وہ ان کے لے کے چلے گئی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پائلٹ کو 1/4 آف دی سیلری دیں جو کہ دوسرا لوکل ایئر لائن دے رہی ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا، 1/3 دے یا 1/4 دے، تو وہ کیسے کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو ظاہر ہے پھر آپ کے پاس وہی لوگ رہ جائیں گے جو بس میرے جیسے ہوں گے. آپ سمجھ لیجئے وہ کون ہوں گے. تو یا کچھ مجبور جو نہیں جا سکتے. تو PIA کے پاس ابھی جیسے 4-5 دن پہلے آپ نے ایک انسیڈنٹ دیکھا، ایک جہاز مینٹیننس کے بعد باہر آیا، کراچی سے لاہور آ رہا تھا، اس کا وہ ٹیک آف ہوا اور ٹیک آف پہ ایک ویل نکل گیا. میری یادداشت میں نہیں پڑتا کہ میں نے دنیا میں کبھی اس طرح کا انسیڈنٹ دیکھا ہو. ایکسیڈنٹ تو خیر پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے نیگلیجنس ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان میں ہی ہوئی ہے، ہوتی ہیں. انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے. بٹ اس طرح کی غلطی آئی ڈونٹ نو کیسے ہو سکتی ہے، بیکاز ہم نے اپنے ٹیکنیشینس جو اچھے ٹیکنیشینس ہیں کسی کو سنبھال کے نہیں رکھا. وہ سب ٹیکنیشین چھوڑ کے چلے گئے پیسے. ظاہر ہے دنیا میں پیسہ سب کی ضرورت ہے، جہاں اس کو 4 گنا زیادہ سیلری ملے گی وہاں جائے گی. سو یہ جو ہیومن ریسورس ہے، ہیومن ریسورس کو کسی بھی، وہ PIA ہو، وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، یہ نہیں کہ میں ایویشن کی بات کر رہے ہیں، یا ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی پرائیویٹ بزنس مین ہو، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنے کیپیبل ٹرینڈ ہیومن ریسورس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنا ہیومن ریسورس لوز کر دیا، اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، تو ظاہر ہے جو بندہ رکھے گا، یہ جہاں اس کو بہتر اپرچونٹی ملے گی وہ چلا جائے گا. آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آخر میں جی صاحب نے یہ کہا کہ ہم سسٹم ہمارے بالکل اب میچور ہو گئے ہیں، ڈیولپ کر لی ہیں ہم نے تمام سسٹمز، اور وہ اب اتنے پرفیکٹ ہو گئے ہیں. اور وہ مزید بھی کہہ رہے تھے کہ بہتر ہم انشاءاللہ کریں گے ان کو، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ، ایسا ہو کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو اور واقعی آپ کے ٹریننگ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور آئندہ یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو.
دونوں کا خیال یہ تھا جس پہ دونوں متفق تھے، اور کسی حد تک میں بھی اس میں متفق ہوں کہ یہ چیزیں پرائیویٹائز ہو جانی چاہیے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ایئر لائن چلانا یا ریلوے چلانا یا یہ سب چیزیں چلانا، بالکل ٹھیک بات ہے ہو جائے. لیکن اگین آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں پورے ملک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اس کا نام تھا وابڈا. پھر وابڈا کے بعد انہوں نے اس کو توڑا. وابڈا ٹوٹی تو انہوں نے کراچی میں ایک اے ایس سی بنا دی، پھر لاہور میں لیسکو بنا دی، پھر اس طرح یہ ساری ڈسکوز بن گئیں ضلع وائز. اس طرح اسلام آباد کی الگ، گجرانوالہ کی الگ، فیصل آباد کی الگ، یہ سب بن گئی. خیال یہ تھا کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بن جائیں گے تو ان کا ایریا کم ہوگا، یہ بہتر کام کریں گے، اور یہ وابڈا جو پورے ملک کو دیکھ رہا تھا تو یہ ہم کرائسس سے نکل جائیں گے، رشوت ختم ہو جائے گی، کام جلدی ہوگا. ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہوا؟ کوئی ایک بھی چیز پوری نہیں ہوئی. یعنی آج بھی آپ لیسکو جو لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے، آپ ذرا کوئی ایک میٹر تو لگا کے بتائیے مجھے بغیر رشوت کے، یا لاہور سے 25 کلومیٹر باہر نکل جائے تو کسی جگہ وولٹیج پورے نہیں جاتے. تو چیز یہ ہے کہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں، ہوتا نہیں ہے ایسا جیسا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اب مین پوائنٹ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے والا، اور کیا وہ مین چیز ہے جس کو ہم ابھی بھی ایڈریس نہیں کر پا رہے کہ وہ کیا ہے؟ جیسے میں آپ سے پہلے کہا کہ سی آر ایم جو پائلٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس میں ہم بہت لیگ کرتے ہیں. ہر سال کورس ہوتا ہے، سارے پائلٹس کا کورس ہوتا ہے، اور سب اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. بس وہ اب نہ ہی پوچھیں. تو چیز یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی بھی ملک کو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، یا کسی بزنس مین کو جو بزنس رن کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلا کام اب کرنا یہ ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا. یعنی اس کے جو امپلائی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان کی سیکیورٹی کے اوپر، ان کی خوشی کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اس ریسورس کو، جو اس کے پاس ہے، جو اس کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. نمبر 2، آپ کی جو جنریشن ہے، جس جنریشن نے بڑے ہو کے اس ملک کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، اس کا براٹ اپ کیسے ہوا؟ یہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ہم ابھی تک سوچنے کو تیار نہیں ہے. ابھی تک ہم اس کیپٹلسٹ سسٹم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کیپٹلسٹ سسٹم پوری دنیا میں فیل ہو گیا. انسانی ویلیوز ہی سب کچھ ہیں. اگر آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کی ٹریننگ اچھی ہے، آپ کی تربیت اچھی ہے، اور آپ ایک اچھے انسان ہیں، تو باقی سب چیزیں آپ سیکھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ہیں ہی بیسیکلی نیتن چور اور منافق، جھوٹ بولنے والے، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ بعد میں آپ سی او بن جائیں، یا آپ کسی کمپنی میں ڈائریکٹر بن جائیں، یا آپ انجینئر بن جائیں، یا آپ پائلٹ بن جائیں، یا آپ ڈاکٹر بن جائیں، تو وہ تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں. آپ تو سب سے پہلی بات یہ آپ کی اخلاقیات جو حاصل ہوتی ہیں آپ کی تربیت کے اوپر، اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اینی ہو آپ کی ویلیوز آف کورس اس کے ساتھ لنک ہے. لیکن اگر وہ چیزیں ابھی نہیں ہیں، جو کہ ظاہر نہیں ہیں، تو پھر آپ جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو کون سی چیز ہے جو آپ کو فورس کرے گی کہ میں ٹھیک کام کروں اور ویسا ہی کروں جیسا مجھے کسی بھی مہذب ملک میں کوئی شہری کرتا ہے یا جو کوئی امپلائی کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر لاز ہیں، وہاں کے لا اسٹرکٹ ہوں، اور اب وہ بھی ظاہر ہے اسی ملک کے لوگ بنانے ہیں. یا پھر جیسے انہوں نے کہا کہ وہ یو کے سویلیشن ہے جو ہمارے ایگزام لیتی ہے، تو پھر سارا کام دوسروں نے آگے آپ کا کرنا ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے لیے کچھ اور کام کرے، میں تو بے ایمان ہوں. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ورک ایتھکس جو کہ جس کی اگین بڑی شدید کمی ہے. امپلائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بالکل نچوڑ لوں، اس کے اندر سے سارا کچھ لے لوں، اس کی جان لے لوں، اور یہ اتنا کام کرے. اور جو ورکر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، میں سارا دن بیٹھا رہوں اور مجھے گھر بیٹھے ہوئے تنخواہ مل جائے، اور وہ تنخواہ بھی اتنی کہ میں یشی سے زندگی گزار سکوں. یہ دونوں طرف ورک ایتھکس جو ہیں وہ اس کی بہت زیادہ شدید کمی ہے.
یہ سب ایسے نہیں ہے، مگر میں تو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں چل رہا ہے. یہی وجہ کہ ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں اور 2 قدم پھر ہم پیچھے آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ارلی 60-70 میں پاکستان کہاں تھا اور آج کہاں ہے. تو وہ ہم آگے کم بڑھتے ہیں اور پیچھے زیادہ جاتے ہیں. جہاں تک اگین اینڈ پہ میں ختم کرنے سے پہلے، یہ جو سول ایویشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ تو بہت اچھا ڈیسیژن ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اللہ کرے ان تینوں ڈپارٹمنٹس کے جو ڈی جی آئے ہیں وہ بہتر کام کر سکیں. ان کے لیے بیسٹ وشز، اور مجھے امید ہے کہ وہ کریں گے بھی. پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھ بھی رکھتے ہیں. اگر ان کا ایکسپیرینس ہے ایویشن میں تو ڈیفینیٹلی کریں گے. لیکن وہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے، جیسے ٹرانزٹ ٹریفک بنانی ہے تو اس کے لیے ایئرپورٹ کیسے ہونے چاہیے، کیسے آئے گی ٹرانزٹ ٹریفک، کیسے ہوں گی یہ سب چیزیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ سب چیزیں. اور اگر انسپیکٹر بنانے ہیں تو ان کو انسپیکٹرز کے ان کے ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں، ان کی اخلاقیات کیا ہیں، کیا وہ ایک اچھا انسان بھی ہے یا نہیں ہے. تو وہ یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. لیٹس سی، وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. مزید ایکسیڈنٹ ہوں گے نہ ہوں، اللہ کرے نہ ہوں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، بٹ نہ ہونے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ضروری ہیں جو ان کو کرنی پڑیں گی. اور دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ کیا ہوگا. تو جو کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.